السلام علیکم۔ صوفیزم کی اصطلاحیں اور ہماری جہالت۔ صوفیزم کی جتنی بھی اصطلاحیں ہیں امامت کو تلاش کرنے کے لیے ہیں۔ امامت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ چکی، اس کے بعد صوفیزم کا طریقت کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کس قسم کی اصطلاحیں ہیں؟ یعنی سکر اور صحو، یعنی سکر نشے کو کہتے ہیں، غنودگی کو کہتے ہیں، صحو سریحن کو کہتے ہیں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو سکر اور صحو کے طریقے کو، کوئی سکر کو اختیار کرتا ہے، کوئی صحو کو اختیار کرتا ہے، کوئی سکوت کو اختیار کرتا ہے، خاموشی کو، کوئی کلام کو اختیار کرتا ہے، کوئی یعنی کہ فقر کو اختیار کرتا ہے، بھوکا رہنے کو، فاقہ کشی کو، کوئی غنا کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح کر کے یعنی کہ بہت سی ان کی اصطلاحیں اس قسم کی ہیں کہ کوئی کسب کو اختیار کرتا ہے، کوئی وہب کو اختیار کرتا ہے۔ اب یہ اصطلاحوں کی ڈیٹیل اور ان کی ڈیفینیشن بیان کرنا تو یہ ایک لمبی ڈیٹیل بن جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں اختیار کی جاتی ہیں؟ حق کی تلاش کے لیے، امامت کی تلاش کے لیے۔ جب قرآن امام کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک امام کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان طریقت کے پھانسی پھندوں میں پنگا لینے کی، بلا وجہ کی بھوکا رہنے کی، یا بلا وجہ کی یعنی کہ سکوت کی، خاموشی کی، بلا وجہ کے کلام کی۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ ہر بات ضرورت کی ہوتی ہے، ضرورت کی کوئی بھی بات ہو تو آپ ضرورت کے سلسلے پہ چلیں گے تو وہ درست ہوگی، اسی لیے آپ کسی قسم کی پابندی اپنے اوپر لگائیں ہی نہیں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔